جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ جب سے 5 اگست 2019 سے بھارت نے اقدامات لیے کشمیر کو لے کر، ہماری حکومت کی ایک پالیسی رہی ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے آپ میری اسیسمنٹ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں جو آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں مجھے تو اس کا 100% یقین ہے، اور میری اسیسمنٹ بھی یہی کہتی ہے۔ 25 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں۔ اب دیکھتے ہیں کون سی پارٹی وہاں جیتی ہے، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ کامیابی مل جائے گی، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی سرکار جو اسلام آباد میں ہوتی ہے، وہی پارٹی آزاد جموں اور کشمیر میں بھی جیتتی ہے۔ وہ کہ میں ذاتی طور پہ بڑے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آزاد جموں اور کشمیر میں جا کے انتخابات میں حصہ لیں۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کی لوکل پارٹیز ہیں لائک مسلم کانفرنس وغیرہ، انہی کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ بہرحال آزاد جموں اور کشمیر کی ایک الگ حیثیت ہے جب تک کہ یہ تنازع حل نہیں ہو جاتا۔ اب ذرا میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے، اور بڑی اہم بات ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا کہ ہماری جو اکنامک کوآرڈینیشن کونسل ہے، انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت کچھ چیزیں وہاں سے منگوانے کی، کاٹن وغیرہ کی اجازت دے دی تھی، اور اس کے بعد جب معاملہ پرائم منسٹر تک گیا تو کیبنٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا، ڈینائی کر دیا، اس کو اپوز کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عماد اظہر صاحب کا جو ایک بیان تھا کہ بھئی یہ تو پرائم منسٹر نے ہی کہا تھا، لیکن بعد میں پرائم منسٹر نے اس کو ریویو کیا۔ اب یہ ریویو کیوں ہوا؟ ریویو اس لیے ہوا کہ آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات آ رہے ہیں، اور یہ حکومت ایسی کوئی پوزیشن اس وقت لینا نہیں چاہتی تھی جس سے یہ تاثر ملے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول پہ آ گئے ہیں، یا ہم اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے وہ پیچھے ہو گیا ہے۔ لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بس یہ جو ہے یہ سارا معاملہ انتخابات تک تھا آزاد جموں اور کشمیر میں۔ آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو جائیں گے، جو بھی پارٹی جیتتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی جی جاتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی نہیں بھی جیتی تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے بعد حکومت پاکستان کی جو اس وقت کشمیر میں پالیسی ہے، جو انڈیا کی پالیسی ہے، اس میں ایک تبدیلی آئے گی، اور ہم بھارت کے ساتھ بہرحال جو ہے پہلے اپنا ہائی کمشنر بھجوائیں گے وہاں پہ، ان کا ہائی کمشنر یہاں پہ آئے گا، پھر ٹریڈ بحال ہو جائے گا، اور پھر بات چیت کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی طور شروع ہو جائے گا۔ تو یہ صرف جو تھوڑا بہت انتظار ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ فیصلے کیے جائیں، کیونکہ اس وقت بھی جب یہ تھوڑا بہت تجارت کھولنے کی بات ہو رہی تھی، اور جس کو کیبنٹ نے اپوز کیا تھا، اس وقت بھی ایک ذرائع کے مطابق جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے پہلے تو اپروو کر دیا تھا، اس لیے وہ معاملہ کیبنٹ تک پہنچا، ورنہ عماد اظہر کی کہاں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے سمری بھی کیبنٹ کو پیش کریں۔ لیکن پھر بعد میں اس کو ریویو کیا گیا تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ بھی اس کو تھوڑا بہت معطل کر دیتے ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات تک، اور پھر جب انتخابات ہو جائیں گے، پی ٹی آئی آ جائے گی، تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، ان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو بالکل انڈورس کرتے ہیں، اور اگر بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہے تو اس کا مینڈیٹ بھی پی ٹی آئی کو مل گیا ہے اب کشمیریوں کی جانب سے۔ تو یہ میری کیلکولیشن ہے۔ جو دوسری بات ہے، اس کا میرے پاس کوئی میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے، میرے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جب جو عمران خان صاحب جو ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی آئے گی انڈیا پالیسی میں اور کشمیر پالیسی میں، کیونکہ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک چینل پہ بھی آپ بات چیت کر رہے ہوں، اور وہ بیک چینل پہ جو انٹیلیجنس لیول پہ بات چیت ہوتی ہے وہ
بہت عرصے تک چل نہیں سکتی، کیونکہ اگر آپ 25 فیبری 2021 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں ملٹری جو ڈائریکٹرز جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان تھی، تو اس میں ایک بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آلسو ایڈریس ایچ ادرس کنسرنز اینڈ انٹرسٹ۔ اب وہ اس لیول پہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ جو ایک بیک چینل انٹریکشن تھا اس کو کہیں نہ کہیں سامنے آنا پڑے گا۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اب فرنٹ ہمیں بھارت سے کچھ مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ہمیں کوئی کامیابی ہوئی ہے، اور چونکہ ہمیں اب فرنٹ کچھ ملنے والا، شاید اس حکومت نے یہ ایک جائزہ لے لیا ہے یا وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھارت سے ہمیں اس وقت کشمیر پہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ مل نہیں پا رہا، تو اب وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ایک بحالی کی طرف جائیں گے، اور اس کا پہلا، جس طرح میں نے عرض کیا، پہلا قدم یہی ہوگا کہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں، نئے ہائی کمشنر، وہ چلے جائیں گے نیو دہلی، اور ان کے ہائی کمشنر اسلام آباد آ جائیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ بن رہا ہے، اور افسوس ہوتا ہے، مجھے تو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے بھی کئی بار میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہم نے صحیح معنوں میں کشمیر پہ کام ہی نہیں کیا، بڑی بے دلی کے ساتھ ہم نے سارے معاملات کیے ہیں۔ اسی لیے گو کہ چیلنجز بہت بڑے بڑے تھے، اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں، ہمارے اقتصادی صورتحال جو ہے، وہ تمام اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کریں اور پھر آپ کو کچھ نہ ملے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں تو کچھ نہ ہماری کوئی مربوط حکمت عملی رہی، نہ ہم نے کچھ صحیح معنوں میں کوشش کی، سچ پوچھیے تو، اور فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام لیا، ایک قدم یہاں اٹھایا، پھر سو گئے، پھر دوسرا قدم وہاں پہ اٹھایا، اور پھر جو 7 اگست 2019 کو جن اقدامات کا ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ کریں گے، وہ بھی ہم صحیح معنوں میں نہیں کر سکے۔ کہاں گیا کشمیر سیل، کہاں گیا وہ ہر جمعے کو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر مطلب ہم نے 4 اگست پچھلے سال اپنا جو پولیٹیکل میپ نیا ایشو کیا، اس میں جو ہے جونا گڑھ کی بات بھی کر لی۔ وہ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کیا، کیوں ہم نے ڈائیورژن کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ابھی دیکھیے یہ مطلب روڈز کے نام چینج کر دیے، سری نگر کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کر دیا کہ شاید اس سے ہم سری نگر کو فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی دیکھیے، ابھی بھی آپ اسلام آباد میں چلے جائیے، ابھی بھی بہت سی جگہ پہ آپ کو پرانا نام ہی لگا ہوا، وہاں تبدیلیاں نہیں آئیں۔ کچھ مقامات پہ جو مین آرٹریز ہیں کشمیر ہائی وے کی، وہاں پہ تو سری نگر ہائی وے لکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کچھ علاقوں سے آئیں تو وہاں بھی کشمیر ہائی وے لکھا ہے، تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ آدھا ہی کام کیا ہم نے۔ تو سری نگر ہائی وے رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اس میں پھر آپ بتا رہے ہیں کہ جموں اور سری نگر جو ہے 2 الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، بلکہ آپ اس کو جموں اور کشمیر ہائی وے کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا رادر دین کشمیر ہائی وے۔ تو ہم نے سارے جو اقدامات لیے ہیں بے دلی کے ساتھ، کوئی اس پہ ویل انفارمڈ ڈیسیشنز ہم نے نہیں لیے، اور یہ دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اب میری ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات کے بعد ایک واضح تبدیلی ہمارے اسٹانس میں آئے گی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، بس آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، اب میں اس کے بارے میں اور مزید کیا کہوں۔ اللہ حافظ۔